بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عسکری چال کے تحت یہی وہ سب سے بڑی نفسیاتی غفلت تھی جو سکندر اپنے حریف سے چاہتا بھی تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سکندر نے پیش قدمی کے لیے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بڑا حصہ اس نے اسی پرانے پڑاؤ ہی میں برقرار رکھا اور وہاں اپنے ایک زیرک کماندار کو مقرر کر کے اسے حکم دیا کہ وہ پڑاؤ میں پہلے ہی کی طرح روزانہ جنگی تیاریاں جاری رکھے اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں روشنی اور مشعلوں کا ایسا بہترین انتظام کرے تاکہ دریا پار بیٹھا پورس یہی سمجھتا رہے کہ یونانیوں کی فوج اب بھی پڑاؤ کیے ہوئے ہے، جبکہ اپنے حصے کے چیدہ اور جان باز لشکر کو لے کر، جس میں نامور عسکری سالار بھی شامل تھے، سکندر نے رات کے گپ اندھیرے میں وہاں سے انتہائی خاموشی کے ساتھ کوچ کیا اور وہ دریا کے کنارے لگ بھگ 18 میل شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 18 میل کی طویل اور کٹھن مسافت کے دوران اس نے جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کی تاکہ پچھلے پڑاؤ اور اس کے نئے مقام کے درمیان باہمی رابطہ ہر پل قائم رہے۔ 18 میل اوپر جا کر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر رک گیا۔ وہاں خشکی کا ایک حصہ دریا کے پاڑ کے اندر کی طرف دباؤ ڈال کر بڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دریا وہاں ایک گہرا خم کھاتا تھا۔ اس خم کے اوپر ہر قسم کے گھنے درخت، اونچی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جس نے یونانی لشکر کو پورس کے پہرےداروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، اور اسی خم کے سامنے دریا کے بیچوں بیچ ایک بڑا جزیرہ بھی موجود تھا، لیکن اس پر انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جس وقت سکندر اپنے خفیہ عسکری ہدف پر پہنچا تو مونسون کی طوفانی بارشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے آسمان و زمین کو ایک کر دیا۔ بارش اس قدر تیز اور طوفانی تھی اور بادلوں کی گرج اتنی شدید تھی کہ یونانی لشکری قریب کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ قدرت نے گویا یونانیوں کی نقل و حرکت پر اندھیرے اور شور کا ایک پردہ تان دیا تھا۔ بالآخر سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے جب طوفان تھما اور بارش ذرا رکی، تب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ پوری قوت سے حرکت میں آیا۔ اس سنسان جزیرے کے سامنے چمڑے کی کشتیاں دریا کے بفرے پانی میں ڈال دی گئیں۔ اجلت میں کچھ بڑے بڑے لکڑیوں کے تختوں کا انتظام کیا گیا اور ان کے نیچے ہوا سے بھرے چمڑے کے مشکیزیں مضبوطی سے باندھ دیے گئے، اور پھر ان تیرتے تختوں اور کشتیوں کے ذریعے گھوڑوں اور سواروں کو احتیاط کے ساتھ دریا کے پار اتارا جانے لگا۔ آخرکار یونانی فوج اس طوفانی دریا کے وسطی جزیرے سے گزرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے اور سامنے نظر آنے والی خشکی پر اتر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کامیابی سے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جب وہ اجلت میں تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو اچانک ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک دریا کے اصل کنارے پر نہیں پہنچے، بلکہ وہ ایک دوسرے جزیرے پر اتر آئے ہیں۔ یہ جزیرہ اگرچہ دریا کے اصل کنارے کے بالکل نزدیک ہی تھا، لیکن کنارے اور اس جزیرے کے درمیان پانی کا ایک گہرا، تیز اور ابلتا ہوا ریلا رواں تھا، جسے پار کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا، اس لیے سکندر نے بنا لمحہ ضائع کیے اپنے لشکر کو اسی خطرے میں اتار کر اسے عبور کرنے کا حکم دیا۔ جب فوجیوں نے پانی میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ پانی کی گہرائی ان کے تمام اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ جن پیادہ لشکریوں نے پیدل چل کر اس تیز دھارے کو عبور کرنے کی کوشش کی، پانی ان کی بغلوں تک پہنچ چکا تھا اور وہ لہروں کے دباؤ کے خلاف بمشکل توازن برقرار رکھ پا رہے تھے، جبکہ سوار دستوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں تک پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ بہرحال اس مہم جوئی کے باوجود کسی نہ کسی طرح سکندر اپنی جنگی حکمت عملی اور لشکریوں کی بے مثال شجاعت کی بدولت اس بھرے دریا کے دوسرے کنارے پر بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دوسری طرف پورس کے مخبروں نے جب دریا پار اس غیر متوقع ہلچل کو دیکھا تو انہوں نے فوراً پورس کو اس صورتحال کی اطلاع کر دی کہ سکندر کا پورا لشکر اپنے پڑاؤ میں موجود نہیں ہے، بلکہ سکندر ایک بڑے لشکر کے ساتھ راتوں رات اوپر کی طرف دریا کو کامیابی سے عبور کر چکا ہے، اور اب وہ بجلی کی سی تیزی سے جنوب کی طرف یعنی ہمارے پڑاؤ کی پشت پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یہ اچانک پیدا ہونے والی صورتحال راجہ پورس کے لیے بالکل نئی اور چونکا دینے والی تھی۔
لہٰذا اس نے فوری تدارک کے طور پر 2000 سواروں کا دستہ اپنے نوجوان بیٹے کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بنا وقت گنوائے آگے بڑھے اور سکندر کے راستے میں لوہے کی دیوار بن کر اس پر حملہ آور ہو جائے۔ پورس کے بیٹے نے اپنے 2000 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر انتہائی دلیری سے سکندر کی راہ روکی۔ اس نوجوان شہزادے نے برصغیر کی روایتی جواں مردی، غیرت اور بے پناہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یونانی فاتح کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں تلواروں کی جلان دکھا دی، لیکن سکندر کے لشکر کی تعداد اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، لہٰذا اس جوان کے ساتھ جو لشکری تھے وہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور اور بکھرے ہوئے یونانیوں کے اس دباؤ کا دیر تک سامنا نہ کر سکے۔ چنانچہ پورس کے دستے کو اس مارکے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسی ٹکراؤ کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے راجا پورس کا بیٹا بھی مارا گیا، جس سے پورس کے لشکر کو پہلا اور شدید دھچکا لگا۔ اپنے اس پہلے کامیاب مارکے کے بعد سکندر بغیر رکے اپنے لشکر کے ساتھ مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر پورس کا خون بھی کھول اٹھا تھا اور وہ اپنے جنگی دبدبے اور ہاتھی دستوں کے ساتھ میدان کارزار میں مستعد ہو چکا تھا۔ یوں تاریخ کا وہ عظیم اور سنسنی خیز لمحہ آن پہنچا جب دونوں طاقتور لشکر ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ دوسری طرف اپنے پڑاؤ کا وہ حصہ جسے سکندر دکھاوے کے لیے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اس نے بھی پورس کے لشکر کو دوسری طرف مصروف دیکھ کر اب سامنے سے دریا عبور کرنے کی بھرپور کوششیں شروع کر دیں تاکہ پورس کو دونوں اطراف سے گھیرے میں لیا جا سکے۔ پورس کے لشکر کے سامنے آتے ہی سکندر اپنے پورے جنگی جلال کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کا تند و تیز لشکر پورس کے صفوں پر ہنگامہ خیز طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا۔ یونانی سالاروں اور سواروں نے ہر طرف قیامت برپا کر دی، جس سے برصغیر کے لشکریوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی اور مارکے کا آغاز ہی انتہائی خوفناک اور خونریز ثابت ہوا۔ راجا پورس نے بھی دشمن کی اس جارحیت کا اسی کی زبان میں جواب دیا اور وہ اپنے سینے میں وطن کے دفاع کا جذبہ لیے خوفناک موت کی طرح یونانیوں پر حملہ آور ہو گیا۔ پورس کے جنگجوؤں نے ایسی دلیری دکھائی کہ یونانی فوج کی صفیں ہل کر رہ گئیں اور دونوں لشکریوں کے اس ہولناک ٹکراؤ سے پورا میدان جنگ دہل اٹھا۔ رگ رگ میں جنگ کا زہر اترنے لگا تھا، تلواروں کی جھنکار اور تباہی کے رقص کرتے شعلے اپنا بھیانک رنگ دکھانے لگے تھے۔ اس ٹکراؤ کی گونجتی صداؤں میں دونوں اطراف کے لشکری ایک دوسرے پر تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور نہ رکنے والے عذاب کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ وقت کے لامحدود سمندر میں زندگی قرب کے خارزاروں کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور ہر طرف بھڑکنے والی عسکری آندھیوں نے میدان کارزار کو ایک قیامت خیز منظر میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی شدید عسکری ٹکراؤ اور افراتفری کے دوران سکندر کا ہر دل عزیز گھوڑا بیوسیفالس اچانک زمین پر گرا اور تڑپ کر وہی دم توڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے میدان جنگ میں نہ تو پورس کے کسی فوجی کا کوئی تیر لگا تھا اور نہ ہی وہ کسی تلوار کے زخم سے گھائل ہوا تھا، بلکہ وہ چونکہ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اس لیے طویل مسافت، طوفانی دریا کے پار سفر اور جنگ کے شدید دباؤ کی تھکاوٹ کو برداشت نہ کر سکا۔ اپنے پیارے گھوڑے کی موت پر سکندر کو شدید جھٹکا لگا، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ بنا وقت گنوائے فوراً دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ لشکر کی کمان سنبھال لی۔ راجا پورس نے اپنے سب سے طاقتور ہتھیار یعنی جنگی ہاتھیوں سے کام لیتے ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سکندر کی فوج کو شکست دے کر پیچھے دھکیل دے، لیکن چالاک یونانی سواروں نے پورس کی عسکری حکمت عملی کو بھانپتے ہوئے ہندوستانی لشکر کے اگلے حصے کو دونوں جانب سے گھیرے میں لے لیا۔ یونانیوں نے اپنے گھوڑوں کو ہاتھیوں کے سامنے لانے کی بجائے ان کے پہلوؤں پر دباؤ بڑھایا اور ان ہاتھیوں کو اپنے سامنے ایک طرح سے بے بس کر دیا۔ اس کے بعد جب پیادہ یونانی تیر اندازوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت موسلادھار بارش کی طرح راجا پورس کے ہاتھیوں اور ان کے محاوتوں پر زہریلے تیروں کی اندھادھند بوچھاڑ کی تو درد اور خوف سے پاگل ہو کر وہ ہاتھی پیچھے کی طرف مڑے اور خود راجا پورس کے اپنے ہی لشکریوں کو پیروں تلے کچلنے لگے۔ یوں وہ ہاتھی پورس کے لیے ہی انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ یونانی تیر اندازوں کی اس وحشیانہ تیر اندازی کے باعث چونکہ پورس کے کافی زیادہ ہاتھی شدید زخمی ہو چکے تھے، لہٰذا ڈر کی شدت سے تڑپتے ہوئے وہ ہاتھی یکدم پیچھے کو ہٹے۔ وہ بپھرے ہاتھی اس سے پہلے تک یونانی دشمن کے لیے عبرتناک موت کا باعث بن رہے تھے۔ جب غصے میں پاگل ہو کر پیچھے مڑے تو انہوں نے خود پورس کے اپنے ہی پیادہ لشکریوں کو کچلنا اور اپنی ہی صفوں کو شدید نقصان پہنچانا شروع کر
کر دیا۔ اس موقع پر ہاتھیوں کے مہاوتوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہیں دوبارہ یونانی لشکر کے سامنے لانا چاہا، لیکن وہ ہاتھی اس وقت تک زخموں کی وجہ سے اس قدر قابو سے باہر ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی مہاوتوں کو اپنی سونڈوں میں جکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور انہیں پیروں تلے رون کر ان کا کام تمام کر دیا۔ جس وقت دونوں لشکر ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اسی وقت سکندر کے لشکر کا وہ بڑا حصہ جو تصویراتی چال کے تحت ابھی تک دریا کے دوسرے کنارے پر ہی رکا ہوا تھا، وہ موقع پاتے ہی تیزی سے دریا عبور کر کے میدان جنگ میں سکندر کی باقی فوج سے آن ملا۔ تازہ دم یونانی فوج کے اس اچانک حملے کی وجہ سے راجہ پورس کے مقابلے میں سکندر کو بے پناہ عسکری برتری حاصل ہو گئی۔ دو طرفہ دباؤ کے بعد سکندر کے سامنے پورس کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ پیچھے پسپا ہونے لگے، کیونکہ شاید انہوں نے عسکری لحاظ سے اپنی یقینی شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کے بعد پورس کے لشکر میں اچانک اور ہولناک بھگدڑ مچ گئی اور راجہ پورس کے وہ لشکری جو اب تک لوہے کی دیوار بنے ہوئے تھے، شکست اٹھا کر میدان سے اپنی جانیں بچانے کے لیے چاروں طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس مایوس کن صورتحال میں بھی میدان جنگ سے سب سے آخر میں ہٹنے والا اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھانے والا واحد شخص خود راجہ پورس ہی تھا۔ اس وقت وہ اپنے مخصوص جنگی ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے گہرے زخم آ چکے تھے، جبکہ اس کا ہاتھی بھی لہو لہان تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہاتھی پر موجود اس کا مہاوت بھی خون میں نہایا ہوا تھا اور گرنے کے قریب تھا۔ راجہ پورس نے جب چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ اس کے سارے لشکری ہمت ہار کر اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور میدان بالکل خالی ہو چکا ہے، تب مجبوری کے تحت اس نے بھی اپنے مہاوت کو دھیمے لہجے میں ہاتھی کو پیچھے موڑنے اور میدان جنگ سے باوقار طریقے سے نکل چلنے کا حکم دیا۔ تاریخ نویس کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے بلندی پر کھڑے ہو کر راجہ پورس کو اکیلے ہی زخمی حالت میں میدان جنگ سے ہٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس موقع پر سکندر نے راجہ پورس کی اس بے مثال بہادری کی دل میں داد دی اور فوراً اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا راجہ امبی کے ان سالاروں کے پاس آیا جو اس کے یونانی لشکر میں شامل تھے اور اپنے ہی بھائی پورس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان سالاروں میں سے چند چیدہ افراد کو سکندر نے حکم دیا کہ وہ اپنے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر فوراً راجہ پورس کے پیچھے جائیں، اسے راستے میں ہی روکیں اور اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مزید خون خرابے کی بجائے اپنی سلطنت اور علاقہ صلح و صفائی کے ساتھ سکندر کے حوالے کر دے۔ راجہ امبی کے وہ سالار جب گھوڑوں کو بگاتے ہوئے راجہ پورس کے ہاتھی کے قریب پہنچے اور اس کا راستہ روک کر سکندر اعظم کا پیغام اسے دیا تو راجہ پورس کا خون کھول اٹھا اور اس نے زخمی ہونے کے باوجود جلال میں آ کر اپنا علاقہ اور آزاد وطن کسی بھی بیرونی غاصب کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جھکنے کی بجائے مرنا بہتر سمجھتا تھا۔ آخرکار سکندر نے اپنے کچھ خاص سالاروں کو راجہ پورس کی طرف بھیجا۔ ان سالاروں نے بڑے سلیقے اور انتہائی نرمی سے راجہ پورس کو صورتحال سمجھائی، جس کے نتیجے میں راجہ پورس ان کی بات مان گیا۔ پھر سکندر کے سالاروں کی درخواست پر راجہ پورس اپنے ہاتھی سے نیچے اتر آیا اور وہیں کھڑے ہو کر سکندر کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سکندر اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا راجہ پورس کے قریب پہنچا۔ گھوڑے پر بیٹھے بات کرنے کی بجائے سکندر نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے قریب سے دیکھا کہ راجہ پورس انتہائی دراز قد اور مضبوط جسم کا شخص تھا۔ سکندر نے سب سے پہلے راجہ پورس کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ اس کے سامنے پانی کا ایک گلاس پیش کیا گیا تاکہ اس کی تھکن اور پیاس دور ہو سکے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوئے اور اس کے بعد سکندر نے راجہ پورس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھا، تم مجھ سے اب کس قسم کے سلوک کے طلبگار ہو؟ راجہ پورس نے بغیر کسی خوف کے بڑی جرأت مندی اور بہادری کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، جیسا سلوک ایک بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ راجہ پورس کے اس کڑکدار جواب سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے یہ جملہ کسی عاجزی کے بغیر بڑے بے پرواہ اور باوقار انداز میں کہا تھا۔ سکندر اس کے اس حوصلے پر دنگ رہ گیا اور پھر راجہ پورس کو مخاطب کیا، اس کے علاوہ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ راجہ پورس نے پھر اسی پہلے جیسے شاہانہ انداز میں کہا، میرے پہلے جواب میں ہی سب کچھ آ گیا ہے۔ سکندر اور راجہ پورس کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ تاریخ میں بے حد مشہور ہوا اور یہ ایشیا کی مختلف زبانوں میں بہادری کی مثال بن کر استعمال ہونے لگا۔ بہرحال راجہ پورس کے اس نڈر جواب سے سکندر دل میں بے حد خوش ہوا اور متاثر ہوا اور اس نے فوراً
پورس کے تمام علاقوں میں عام معافی کا اعلان کر دیا تھا تاکہ جنگ کے اثرات ختم ہو سکیں۔ جب سکندر اور راجہ پورس ایک دوسرے سے کافی حد تک بے تکلف ہو گئے تب وہ دونوں ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ساتھ ان کے قریبی سالار اور مشیر بھی موجود تھے۔ پھر سکندر نے راجہ پورس کو دوبارہ مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر میں تم سے ان علاقوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہوں تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ راجہ پورس جو اب تک کس قدر مطمئن اور پرسکون ہو چکا تھا، سکندر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میرے علاقوں سے متعلق تم جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو شوق سے پوچھو، میں اگر اس بارے میں جانتا ہوا تو تمہیں اس کا بالکل معقول جواب دوں گا۔ راجہ پورس کے ان دانشمندانہ الفاظ پر سکندر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، دراصل میں یہاں کے لوگوں کی خوراک، زندگی گزارنے کے انداز، لباس، ہتھیاروں، عورتوں سے ان کے سلوک، شادی بیاہ کی رسومات اور یہاں کی سماجی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔